بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ ایک واعظ محمد بن واسع کے قریب تھا۔ محمد بن واسع ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے قریب میں ایک واعظ بیٹھے ہوئے تھے، مقرر، واعظ کہتے ہیں مقرر کو۔ وہ واعظ کہنے لگا، کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دل ڈرتے نہیں، آنکھیں اشکبار نہیں، جسم اللہ کے خوف سے لرزتے نہیں۔ لوگوں کا جو حال تھا اس کو بیان کیا ایک واعظ نے۔ کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دل ڈرتے نہیں، آنکھیں اشکبار نہیں، اور جسم اللہ کے ڈر سے لرزتے نہیں۔ اس پر وہ بزرگ محمد بن واسع کہنے لگے، اے فلاں کہ میں دیکھتا ہوں کہ قوم کو جو کچھ ملا ہے تمہاری ہی طرف سے ملا ہے۔ بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، خصوصاً ہم جیسے لوگوں کو جو واعظ کہتے ہیں، واعظ کہنا سیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا حال ہے، ڈرتے کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کرتے۔ محمد بن واسع اس کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ارے فلاں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ قوم کو جو بھی ملا ہے تم سے ملا ہے۔ اگر تم بھی صحیح ہوتے تو تمہاری قوم بھی صحیح ہوتی۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا اور تم اللہ کے ڈر کی باتیں دوسروں کو بولتے تو دوسرے بھی اللہ سے ڈرتے۔ لیکن واعظوں کا حال یہ ہے، مقررین کا حال یہ ہے کہ وہ دلچسپ باتیں بیان کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، رلاتے ہیں، کچھ قصے کہانیاں سنا دیتے ہیں، بس اپنا واعظ بیان کر دینا، اپنی تقریر کی دھاک بٹھا دینا، لوگوں سے واہ واہ وصول کر لینا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ محمد بن ذکوان کہتے ہیں کہ مجھ سے خالد بن صفوان نے بیان کیا کہ میں نے مسلمہ بن عبد الملک سے ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ اے خالد مجھے حسن بصری کا حال بتاؤ۔ حسن بصری جو بہت بڑے اللہ والے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور عارف باللہ بھی تھے، تابعین میں سے تھے۔ 70 سے زیادہ صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے حسن بصری کا حال بتاؤ، کیا حال تھا ان کا؟ میں نے کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے، میں ان کے بارے میں تمہیں یقینی بات بتاتا ہوں۔ میں ان کا بہت قریبی پڑوسی اور ان کی مجلس میں ان کا ہم نشین ہوں، یعنی ہمیشہ ان کی مجلس میں آیا جایا کرتا ہوں، پڑوس میں ان کے رہتا ہوں، ان کے حال سے میں بہت اچھا واقف ہوں، اور ان کو میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ لوگوں میں ان کا ظاہر و باطن تمام لوگوں سے زیادہ یکساں، اور ان کے قول و فعل میں سب سے زیادہ یکسانیت تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ جو بولتے تھے وہ وہی کرتے تھے، جو ان کا قول تھا وہی ان کا عمل تھا، جو ان کا ظاہر تھا وہی ان کا باطن تھا۔ ظاہر اور باطن میں یکسانیت تھی، قول اور فعل میں یکسانیت تھی۔ اگر آدمی بولے کچھ کرے کچھ تو یہ منافقت ہے۔ بولتا ہے ایک بات لیکن کرتا نہیں، وہ اس کو منافقت کہتے ہیں۔ حسن بصری کا حال بتا رہے ہیں کہ ان کا ظاہر اور باطن یکساں تھا، اور ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں، یکسانیت تھی۔ اگر وہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اس کو پورے طور پر انجام دیتے ہیں، اور اگر وہ کسی امر میں مشغول ہو تو پابندی سے اسے تھامے رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو خود سب سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے روکتے ہیں
تو سب سے زیادہ وہ خود اس چیز سے باز رہتے ہیں. وہ بھی بہت بڑے باعث تھے اللہ والے. لوگوں کو جو نصیحت کرتے تھے اس پر خود عمل کرتے تھے. لوگوں کو کہتے کہ یہ چیز بری ہے، اس پر عمل نہ کرو، اس سے بچو، تو وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے تھے. واعظ بے عمل، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل نہیں کرتا ایسا واعظ جہنم رسید کیا جائے گا، اور جو ہے اس کے اندر سے، جسم کے اندر سے جو اس کی اندر کی چیزیں ہیں وہ سب باہر نکل کے آئیں گی، اور چکی میں اس کو پیسا جائے گا. چکی کے ساتھ کے اس کو پیستے رہیں گے اور اندر کی چیزیں باہر آگے بڑھ جائیں گی. جب یہ حال ہوگا تو جہنمی لوگ، جنتی لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی کون آدمی ہے. جنت والے جھانک جھانک کے اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ارے تم تو وہ ہو، ہم کو واز کہاں کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، اور تمہاری نصیحت سن کر ہم تو جنت میں آ گئے اور تم جہنم میں پڑ گئے. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث. اسی حدیث میں آگے ہے کہ وہ آدمی ان کو جواب دے گا اور کہے گا کہ جی میں وہی ہوں، لیکن میں واز کہتا تھا اور تم کو نصیحت کرتا تھا. جو امر تم کو کرتا تھا میں اس پر نہیں چلتا تھا، جس چیز سے میں تم کو منع کرتا تھا میں خود اس سے بچتا نہیں تھا، اس لیے میرا حال یہ ہو گیا. آپ لوگ بھی تقریر سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو آگے چل کے سیکھیں گے، واعظ بنیں گے، مقرر بنیں گے، خطیب صاحب بنیں گے. تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے. ہمارا جو فعل ہو وہ ہمارے قول کے مطابق ہو، جو ہمارا قول ہو فعل اس کے عین مطابق ہو. جو منع کرنے کی چیزیں ہیں اگر ہم منع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. جیسے غیبت سے منع کرتے ہیں تو خود غیبت سے بچیں، حسد سے منع کرتے ہیں تو خود حسد سے بچیں، کوئی اور غلطی کی تنبیہ کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اگر خود اس سے نہیں بچتے، دوسروں کو بیان کرتے رہتے ہیں تو اس کا حشر یہ ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک بچہ ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. میں آپ کے پاس اس بچے کو اس لیے لائی ہوں کہ آپ ذرا اسے نصیحت فرما دیجیے. تو وہ بزرگ کہنے لگے اچھا اس کے لیے تم لائی ہو، ایک کام کرو 3 دن کے بعد میں آنا. خیر وہ عورت چلی گئی، 3 دن کے بعد اس کو لے کے آئی. تو وہ بزرگ بچے کو بٹھا کر نصیحت کرنے لگے کہ بیٹا گڑ مت کھاؤ، اس سے ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو، پیٹ کی حالت خراب ہو جائے، اس لیے اس سے میں تم کو منع کرتا ہوں، پرہیز کرو. اس کو سمجھایا بچے کو. خیر اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی حضرت اتنی بات تو پرسوں بھی آپ کہہ سکتے تھے، اتنی بات تو پرسوں بھی آپ کہہ سکتے تھے. پرسوں تو نہیں کہا، 3 دن کے بعد بلایا اور آج کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں خود گڑ کھاتا تھا، اب تم نے کہا کہ بچے کو نصیحت کرو تو میں نے اب 3 دن سے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں اس کا اہل ہوں کہ اب اس کو نصیحت کروں. اگر میں کھاتا رہتا اور اس کو منع کرتا تو کیا اثر ہوتا. یہ بھی سوچنا ہے کہ ایک آدمی واعظ دوسروں کو بیان کرے، خود عمل نہ کرے تو اس کے واعظ کے اندر اثر نہیں ہوتا. واعظ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے عمل سے، واعظ کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے دلی حالت کے بدلنے سے. جب دل اور اس کا ظاہر باطن سب یکساں ہوگا وہ آدمی لوگوں کو نصیحت کرے گا تو اس کا اثر بھی ہوگا اور لوگ اس اثر کو قبول بھی کریں گے. اور اگر نہیں تو لوگ کہیں گے ارے
بیان کرتے ہی رہتے ہیں بھائی لوگ، بہت بیان سنا ہے، بڑے نصیحت کرنے والوں کو دیکھا ہے، کہتے نہیں کہتے، یہ کہہ کر اٹھ کے چلتے رہتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ امران الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عالم پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے عشق کی بھٹی میں پکاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی جو کچھ کے سیکھا تھا اس کے اوپر عمل سیکھ جاتا ہے، اور پھر یہ آدمی واز کہتا ہے تو اس کے واز کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے اور لوگ اس کی بات قبول کرتے ہیں، اگرچہ وہ کڑوی کڑوی گفتگو کرے تب بھی لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی عالم تو بن گیا لیکن اپنے آپ کو اللہ کے عشق کی بھٹی میں نہیں پکایا، اپنی تربیت باطنہ نہیں کی، ظاہر ایک ہے اس کا باطن ایک ہے، ایسا آدمی آ کر واز کہتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے اچھا اثر قبول کرے اور زیادہ اسی کو تھو تھو کر کے چلے جائے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب مثال دی۔ انہوں نے کہا اس کو ایک مثال سے سمجھو، آپ نے سیخ کباب دیکھا ہوگا، کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ کھاتے ہیں، مزہ لے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ سیخ کباب گوشت ہے، گوشت میں مسالہ ہے، مسالہ لگانے کے بعد اسے سیخ پر ڈال کر تپاتے ہیں، پکاتے ہیں۔ جب وہ سیخ پر پک جاتا ہے تو وہ کباب بڑا لذیذ ہوتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں، آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے اور منہ تیز ہونے کی وجہ سے اندر سے شکایت بھی کرتی رہتی ہے، ارے بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے، لیکن کیا مزہ آ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ آنکھوں سے آنسو جاری، زبان پر تیزی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مزہ لے لے کر کھاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مثال ہے اس عالم کی جو عشق کے آگ کی بھٹی میں تپ گیا، پک گیا۔ اب دیکھو اس کو پکایا گیا نا، آگ میں پکایا گیا، گوشت کو آگ میں پکانے کے بعد مسالہ لگا کر کتنا لذیذ ہو گیا اور لوگ اس کو کھاتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ۔ آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے تب بھی کھائیں گے، تیزی لگے گی اور زیادہ مزہ آئے گا اور کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ لیکن ذرا سوچو، اگر اسی گوشت کو مسالہ لگانے کے بعد بغیر آگ پر پکائے کسی کو لے جا کے آپ نے دے دیا، کیا ہوگا حشر؟ اس نے اٹھا کے منہ میں رکھا، رکھتے ہی تھوک دے گا۔ تھوکے گا کہ نہیں تھوکے گا؟ کھانے میں مزہ آئے گا؟ اسے تو اٹکائی آئے گی، وہ کہے گا ارے اتنی گندی چیز مجھے کیا لا کے کھلایا، ہو سکے تو مار بھی دے اس کو جو لے کے گیا ہے اس کو۔ حضرت نے فرمایا یہی حال ہوتا ہے اس کا جو عشق الہی کی آگ میں، عشق الہی کی آگ میں، بھٹی میں تپے بغیر کسی کو واس کہتا ہے۔ پہلے تپنا چاہیے، پکنا چاہیے، اللہ کے عشق کی آگ میں تپنا اور پکنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی زبان سے جب نکلے گا، اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں کبھی ہو سکتا ہے کہ تیز تیز بھی نکلے، لیکن لوگ پھر بھی قبول کریں گے اور شوق کے ساتھ قبول کریں گے۔ جیسے کہ پکی ہوئی اس سیخ کو باوجود تیز ہونے کے آنکھوں سے پانی بھی جاری ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن پکائے بغیر دیں گے تو وہ تو تھوک دے گا۔ یہ مثال بڑی بہترین مثال ہے۔ تو بہرحال حضرت حسن بصری کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جس بات کا حکم دیتے تھے خود اس کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرتے تھے، جس چیز سے وہ منع کرتے تھے وہ خود اس چیز سے باز رہتے تھے۔ میں نے ان کو لوگوں سے مستغنی اور لوگوں کو ان کا محتاج پایا۔ مسلمہ نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں ایسا شخص موجود ہے۔ سننے کے بعد اس آدمی نے کہا
مسلمہ ابن عبد الملک نے کہ جس قوم کے اندر ایسا آدمی ہو وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی. عون بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام دستبائی کو کہتے ہوئے سنا بخدا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی بھی دن طلب حدیث کے لیے نکلا ہوں اور اس سے میں نے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا ہے. یہ ان کی عاجزی ہے، تواضع ہے، مسکنت ہے. کہتے ہیں کہ میرا حال تو یہ ہے کہ طلب حدیث کے لیے یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے میں نکلا، لیکن میرے دل کے اندر اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں تھا. حالانکہ تھا، لیکن وہ حضرات جو اپنی نیکی ہوتی تھی اس کو بھی چھپاتے تھے. بات یہی ہے، اخلاص اسی کا نام ہے، اخلاص ہی کا بیان کیا جا رہا ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ اخلاص تو تھا، دل میں اللہ کی رضا تو تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں، بلکہ اس کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل کے اندر اللہ کی رضا کا ارادہ تھا. امام ذہبی فرماتے ہیں، امام ذہبی نے ہی یہ واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں خدا کی قسم میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا. امام ذہبی کہہ رہے ہیں میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں اللہ کی رضا کی نیت تھی. یہ حضرات ایسے تھے، ارادہ تو تھا، نیت تو تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی نیت پہ بھروسہ نہیں. عمل تو تھا لیکن اپنے عمل کو بھی ناقص سمجھتے تھے، اپنی نیتوں کو بھی ناقص سمجھتے تھے. فرمایا یقیناً اسلاف اللہ ہی کی خاطر علم حاصل کرتے تھے، تبھی تو وہ ماہر اور باکمال ہوئے اور امام اور مقتدا بن گئے. اسی وجہ سے تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا. اگر اللہ کی رضا کی نیت نہ ہوتی تو ان کو اتنا بڑا مقام کیا ملتا. جن کے نقش قدم کی اتباع کی جاتی ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں نے بس حاصل کر لیا اور اس پر قائم رہے اور اپنا محاسبہ کرتے رہے. نتیجتاً علم نے انہیں اخلاص تک پہنچا دیا. اکثر بیشتر حضرات وہ تھے جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر علم حاصل کیا اور اتنے بلند ترین مقام پر پہنچ گئے کہ عالم بن گئے، امام بن گئے، مقتدا بن گئے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ شروع میں ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا، لیکن پڑھتے 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 ان کے علم نے ان کو اخلاص تک پہنچا دیا. جیسا کہ حضرت مجاہد وغیرہ فرماتے ہیں ہم نے یہ علم حاصل کیا اور ہماری اس میں کوئی بڑی نیت نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کے بعد ہمیں حسن نیت سے نواز دیا. بعض حضرات اکابر علماء بیان کرتے ہیں ہم نے یہ علم اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا تھا لیکن بعد میں وہ خالص اللہ کے لیے ہو گیا. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، نیت کرو اللہ کی رضا کی نیت. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب مدرسے میں طالب علم تھے، مدرسے نظامیہ بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا اس زمانے میں، ساری دنیا کے طلبہ وہاں پر آ کر پڑھتے تھے اور وہ مدرسہ بادشاہ وقت چلاتا تھا. بادشاہ اس کو چلاتا تھا اور اس کا جو وزیر ہوتا تھا وہ اس کا منتظم ہوتا تھا. امام غزالی اس زمانے میں وہاں پڑھ رہے تھے تو ایک بار بادشاہ جائزہ لینے کے لیے مدرسہ حاضر ہوا اور دیکھنے لگا مدرسے کے حالات کیا ہیں، اسے کہ وہ خود اپنے پیسے سے چلاتا تھا. اس زمانے کے جتنے بھی ضرورت کے پیسے ہوتے وہ خرچ کرتا تھا. تو اس نے جائزہ لینا چاہا، جائزہ لینے کے لیے آیا اور اسی میں اس نے طلبہ کا بھی جائزہ لینا شروع کر دیا. کمرے 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 درسگاہیں بنی ہوئی ہیں، ایک ایک کمرے میں گھستا، طلبہ سے ملتا اور ان سے معلومات کرتا تم کیا پڑھ رہے ہو، کتنا پڑھا، کب سے پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی میں اس نے لوگوں سے سوال کیا، طلبہ سے، کہ بھئی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ مدرسے میں آ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کسی طالب علم نے کہا میں بہت بڑا قاضی بننا چاہتا ہوں.
آج کے زمانے میں قاضی بننے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جس زمانے کی بات میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں قاضی ہونے کا مطلب یہ تھا جیسے آج کوئی کہے میں چیف جسٹس بننا چاہتا ہوں، میں عدالت کا قاضی بننا چاہتا ہوں، کورٹ میں جو ہے جج بننا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ایک عہدہ چاہتا ہوں، جو اس زمانے میں بڑا عہدہ۔ کوئی کہتا تھا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں مدرسے کے طلبہ وزیر اعظم بننے کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جس زمانے میں یہ پڑھائی جا رہی تھی چیزیں، اس زمانے میں اسلامی حکومتیں قائم تھی اور مدرسے کے طلبہ ہی قاضی بنتے تھے، جج بنتے تھے، چیف جسٹس بنتے تھے، وہی وزیر اعظم بنتے تھے، اور وہی مختلف جگہوں کے گورنر بنتے تھے اور چیف منسٹر بنتے تھے۔ جو کچھ آج یہ عہدے آپ دنیا میں دیکھ رہے، یہ سب دارالعلوم جو موجود تھے، جامعات موجود تھے، بڑے بڑے ادارے مدارس موجود تھے، وہاں کے پڑھنے والے لوگ ہی دراصل یہ سارے عہدے سنبھالتے تھے۔ اب طلبہ میں وہی ذہنیت تھی، تو انہوں نے کہا میں چیف جسٹس بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں گورنر بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ جو ہے ایک کے بعد ایک کمرے میں گھس کے سوالات کرتا رہا، لیکن آگے چل کر اس نے کہا کہ بھائی میں اتنی محنت سے اپنا پیسہ خرچ کر کے اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہوں، لیکن جتنے بھی بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ صرف دنیا کے عہدے طلب کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ کوئی چیف جسٹس بننا چاہتا ہے، کوئی جج بننا چاہتا ہے، کوئی چیف منسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی گورنر بننا چاہتا ہے۔ یہ تو دنیا کے عہدے ہیں، دنیا کی عہدے داری ان کو مطلوب ہے۔ یہ مدرسہ اللہ کے لیے میں نے کھولا تھا، لیکن یہاں پڑھنے والے تو دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا دل کھٹا ہو گیا، اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مدرسہ بند کر دینا چاہیے، کیا ضرورت ہے، خالی دنیا دار جمع ہو گئے یہاں سے وہاں تک۔ خیر اس کے بعد ایک دو قدم آگے بڑھ کر ایک اور کمرہ نظر آیا تو اس میں گیا، اور وہاں بھی کچھ طلبہ تھے، اور انہی میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا محمد الغزالی۔ محمد الغزالی پوچھا بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ محمد الغزالی۔ اچھا کہاں کے رہنے والے؟ فلاں جگہ کا رہنے والا۔ تمہارے والد کون؟ فلاں۔ اچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فلاں چیز۔ کہا کیوں پڑھنے آئے یہاں پر؟ کیا پڑھ کے کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور 5 منٹ مجھے وقت دیا جائے تو میں اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ ہاں بولو کیا دل کی بات ہے؟ بادشاہ کھڑا ہو کر سن رہا ہے، وہ طالب علم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ حضور آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، اور پھر ان سب چیزوں کے اندر انسان کو بسایا ہے، اور انسان کو بسا کر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس کی اس کائنات میں یہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق جیے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکے، جس کا حکم دیا ہے اس پہ چلے۔ اللہ نے اس کے لیے انسان کو بنایا، اور اللہ نے اپنی مرضیات بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی تعلیمات حاصل کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جیوں، اللہ کی مرضی کے مطابق مروں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر یہ تقریر کر دیا، بادشاہ کا دل کھل گیا۔ اس نے کہا ارے ایک تو لال پیدا ہو گیا ہے جو اللہ کے لیے جینا چاہتا ہے، اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے سب کرنا چاہتا ہے۔ چلو اس ایک بچے کی خاطر، ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ ایسے بچے ہوں، اس کے لیے مدرسہ چلتا رہے گا، چاہے کروڑ روپے اس پر خرچ کرنا پڑے۔ تو یہ بتا رہا ہوں نیت اپنی یہ ہونی چاہیے، جیسے نماز میں نیت اللہ راضی ہو جائے، اسی طرح پڑھنے میں نیت، اسی طرح پڑھانے میں نیت،
پڑھنے والے بھی نیت کریں گے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے بھی نیت کریں گے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے اخلاص۔ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کیا جائے۔ اگر نیت شروع میں نہیں رہی تو ابھی اگر آدمی جو ہے پڑھتے 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 ان امور کو سمجھنا شروع کرے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ اسے اخلاص تک پہنچا دیں گے۔ اسی کو کہا کہ بعض لوگ اگرچہ ان کی نیت شروع میں کچھ اچھی نہ تھی، دنیا داری کی تھی، لیکن پڑھتے 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 ان کو اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ ان کی نیتیں خالص ہو گئی۔ امام زہبی کہتے ہیں کچھ لوگوں نے فاسد نیتوں کے ساتھ بغرض دنیا علم کو حاصل کیا، اور اس لیے حاصل کیا کہ ان کی تعریف کی جائے، تو ان کے لیے وہی ہوگا جو انہوں نے نیت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، جس نے اونٹ کی رسی کی نیت سے جہاد کیا تو اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اس لیے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے اکابر کا اور تمام کے تمام جتنے صحابہ تھے، بزرگان دین تھے، تمام کے تمام اولیاء اللہ تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، مجتہدین تھے، ان سب کا یہی طریقہ تھا کہ وہ حاصل کرتے تھے تو اللہ کے لیے حاصل کرتے تھے۔ اس لیے ہم کو بھی اپنی نیتیں خالص کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔